हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये आयशा के फोन पे कर दूं मैं बात सर? वो आपका सही नहीं जी इंशाल्लाह। मैं पता नहीं क्या है कि साहब ये लाइट भी जा रही, बारिश हो रही तो लाइट जा रही आ रही, इंटरनेट भी खराब नहीं कोई आपके वो स्पीकर की फिर उसकी कोई खराबी है, एक साथ स्पीकर भी खुल जा रहा है। जी हाँ। इको बहुत आती है जब आप बोलते हैं, किसी का फोन में नहीं आता। मेरी बात आपको भी महसूस होता हो ना, मेरी बात जो रिपीट होती है इको आती है। नहीं आपकी अच्छी आती, मुझे आपकी अच्छी आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इको नहीं आता जी नहीं मेरे पास अच्छा बहुत ही अच्छा हाँ चलिए। तो शुरू अभी तो 1 मिनट बाकी है, उसके बाद दुआ के बाद फिर इंशाल्लाह। अच्छी बात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ جو کچھ پسند آئے ہیں اس کو اس میں دلچسپی عطا فرمائیے، آپ کے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، اس کام کو ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے میں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو اسے معاف اور درگزر فرمائیے، صحیح رہنمائی فرمائیے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So from ayat number 49 to 54 or something, this is the dialogue between Fir'aun and موسیٰ علیہ السلام and ہارون علیہ السلام. اس سے پہلے کی 3-4 آیتیں تھیں، وہ اس دربار میں واقعہ پیش نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ فرمائی تھی، ان کو کیا کرنا ہے وہ بتایا تھا. اور جب دربار میں حاضر ہوئے تو اور بہت سی باتیں بھی ہوئی تھیں، اس کا ذکر میں اب سے کہا کہ وہ 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں ہم کو ملے گا. وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے قصور یاد دلائے گا اور پھر اپنے احسانات یاد دلائے گا، تو میرے پاس ہی پلے بڑے اور پھر ایک فرعون کو قتل کر دیے، پھر یہاں سے بھاگ گئے، یہ ساری چیزیں. پھر آج تم اپنے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا کہہ کے حاضر ہو گئے. وہ ڈائلاگ اس کے ساتھ ملتے ہیں. 49 میں ہم پڑھے تھے کہ اس نے یہ ساری باتیں جو اللہ نے سکھائی تھی وہ ہو جانے کے بعد
فرعون نے ہم سے سوال کیا تھا، قال فرعون یا موسیٰ، فرعون نے ان کو مخاطب کر کے پوچھا تھا، من ربکما، یعنی both of them have appeared in his court. دونوں حاضر ہوئے تھے، ان کو مخاطب کر کے پوچھا تھا کہ فمن ربکما یا موسیٰ، who is your Lord او موسیٰ، جس کو تم کہہ رہے ہو. اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو لوگوں میں ربکم الاعلی کہتا تھا، وہ رب ہے، اسے کھلاتا بھی ہے. اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس کے پاس بڑے پکوان ہوتے تھے، ہمیشہ مزدوروں کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے بھی ہمیشہ کھانا اس کے دستر پہ رہتا تھا، سارے لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا تھا. تو اس کا یہ خیال یہ تھا کہ وہ سب کو کھلانے والا ہے، رب ہے. نمرود کے پاس جب ابراہیم علیہ السلام گئے تو وہ دنیاوی معاملات میں اپنی طاقت کا اظہار کرتا تھا، لیکن اجسام فلکی میں اس کی کوئی طاقت نہیں تھی. اس سے الگ قسم کا مکالمہ ہوا تھا، یہاں پر الگ قسم کا مکالمہ. چلیے 50 چل رہی تھی، یہ آخر میں جو آیت ہوتی ہے اس میں اتنا سیٹسفیکٹری کام نہیں ہوتا، کلاس ختم ہوتا ہے. نجیبہ اسے پڑھ رہی تھی، کمان نجیبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فعل ماضی ہے، قال فرعون ہے، انڈرسٹوڈ ہے فرعون. قال فعل ماضی ہے جی. ربنا نہ آئے گا، فرعون نو آئے گا. فرعون قائل ہے، فرعون. قال ربنا الذی آتا. اب سلائش تو لگانے کی ضرورت نہیں. ہاں فرعون نے کہا، موسیٰ نے کہا، قال ربنا الذی، موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے آتا کل شیء، نہیں آتا فعل ہے، اللہ انالیسس کرنا نا سر. ربنا ہمارا رب، یہ جو ہے خالہ فعل ہے، ربنا مضاف مضاف الیہ. الذی اس میں موصول ہے. آتا یہ بھی رب ہے، یہ بھی فعل ہے. آتا فعل ہے نا سر. کل شائن نام ہے. آتا جس نے دی، جس نے ہم کو دیا ہے، کل شائن ہر چیز. تو کل شائن کل شائن کل شائن ہے نا سر، کل شائن ہے. تو یہ مفعول ہے سر، مفعول بھی. جی چلیے میرے اس کو نہیں مخاطب کریے، اپنے طور پہ خلق فعل ہے اور وہ ضمیر ہے. لاسٹ مومنٹ میں عمیرہ نے بہت اچھا اس کو عمیرہ. ہاں جی جی. خلقہ ہر چیز کو اس کے شکل و صورت. ہم یہاں پر یہاں کے رکے تھے کہ یہ ہو کی زمین اہم اور جیسے کل کی یہ خون میں بھی رات میں وہ زمین کدھر جا رہی ہے، تو اس میں کے لوگ گھبرا جاتے ہیں یا پھر مختلف تعویلات کرتے ہیں. اب یہ ہو کی زمین کدھر جا رہی ہے، ہو کی زمین ربنا کی طرف آ رہی ہے.
ہو کی ضمیر ربنا خلقہ. اچھا کل شعین کی طرف آئی. ثم ہدا. جی کل شعین کی طرف آئی. ذرا ایک سیکنڈ تو میوٹ کرو، میوٹ کر لو اپنا میرا. یس یو ور سینگ واٹ اباؤٹ خلق ہو جو ہے وہ اول تو شاید فیل بھی نہیں ہے، اس کی صورت مجھے لگتا ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور ہر چیز کو اس کی صورت، اس کی جو شکل ہے، اس کی جو شیپ ہے، یعنی درخت جس حال میں ہونا چاہیے، پہاڑ جس حال میں ہونا چاہیے، انسان جس حال میں ہونا چاہیے، عطا کیا اس نے ہر چیز کو اس کی صورت. صورت کہاں سے آ گیا؟ مطلب اس کی خلق مطلب جس حال میں وہ تخلیق ہوا ہے، جو حالت ہے اس کی، جس حال میں وہ بنا ہے، لائک جو اپنے اپنے حال میں بنا ہوا ہے، جیسے جیسے چرند پرند درخت. ذرا ایک 2 منٹ جو ہے اس میں کچھ بتا رہا ہوں، اور سے سنوں کر لو اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ چلیے. ایوری ون بی اٹینٹیو. دیکھیے یہ نو just a second please. کام نہیں کر One second. Sorry, وہ میں اٹیچ نہیں کر رہا تھا. Now, دیکھیے کچھ what is this? خلق نصر، ٹھیک ہے؟
ضربا، یہ سارے کیا ہیں؟ نجیبہ کیا ہے؟ فیل ہے. فیل نہیں، کیا ہے؟ واٹ آر دے کال؟ خلق ہے، نصر ہے، ضربا. کیا جیسے یہ ٹینسس ہے سر، ٹینسس ہے، ماضی ہے، مذکر، روٹ ورڈس، روٹ ورڈ. ہاں یہ روٹ ورڈس ہے. اس کے معنی اس کے اندر کیا کیا ہوگا؟ خلقہ میں ہاں. کیا تخلیق ہو گیا، کیا تخلیق ہو گیا سر. معلوم خلقہ، خلقہ میں کیا کیا ہے؟ روٹ ورڈ ہے تو اس میں کیا کیا ہے؟ سے لام خاص، سبجیکٹ ہے، فعل ہے، پاسٹ ٹینس ہے. آسنس ہے، تھرڈ پرسن سنگولر میسکولائن ہے. پھر وہ پوچھ رہا تھا میں، ہی کریٹڈ، میں نے کیا ہے؟ ہی کریٹڈ. سارے رکھ ہو گئے. بی پیشنٹ اور غور سے سنیے. یہ جو ضمائر اٹیچ ہوتے ہیں اس کی اہمیت بتا رہا ہوں. نصرہ بھی روٹ ورڈ ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ جلدی جلدی کیجیے. مدد کرنا. مدد کرنا نہیں ہوتا، وہ روٹ ورڈ ہے. اس کے اندر ایک فعل، فاعل، ٹینس سب ہوتا ہے. جی جی. مدد کرنا پھر وہ نصر و رن ہو جاتا، نصر مدد ہو جاتا. ہی کیا بولیں گے؟ ہی انگریزی میں ترجمہ کریے. ہی ہیلپ، میں پورا لکھ دیا. ضربا، اسی بات میں وہ اس نے مارا. تھرڈ پرسن ہی یہ ہو گئے. ناؤ دیز تھری آر دا روٹ ورڈس ہیں. روٹ ورڈ سے ہی کیا نکلتا ہے؟ یہ ساری چیزیں میں پڑھا دیا تھا. ابھی کیا ہیں؟ مصدر. اس سے مصدر نکلے گا، وربل ناؤن نکلے گا. علاقہ کا وربل ناؤن کیا ہے؟ مصدر. مصدر کیا ہے؟ خلق، خلقن، خلقن، تخلیق. نصرہ کا مصدر کیا ہے؟ مصدر کا اسم بن جائے گا. کیا ہے؟ نصرن نہیں پڑھیں گے، وہ جزم ہے. خلقن، نصرن، نصرہ نہیں، نصرن. ضرب کا مصدر کیا ہے؟ ضربن پڑھیں گے. ہاں، ضربن کے معنی مارنا. صرف مار، ہٹ. اور نصرن یعنی ہیلپ. یہ وربل نام کہلاتا ہے. کریشن، خلقن، کریشن. اب پوچھئے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں تک سب کے سمجھ میں آ رہا نا؟ 1000 بار ریپیٹ ہوئی سو چیزیں ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. ایوری ون از ایوری ون فالوئنگ. ممتاز میوٹ کرو. ہمارا کو تو سمجھ میں آ گیا. اور کون ہے؟ فاطمہ. ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ فاطمہ؟ جی سر، تھوڑا سا کنفیوژن ہے. ایک تو وہ تو سر خلا کا وہ ٹھیک ہے، خلقن جو ہے وہ سر اسم ہو گیا نا. مصدر اسی کو کہتے ہیں نا. مصدر سے مشتق نکلے گا. جی سر. مشتق، خالق، مخلوق، ناصر، منصور، ضارب، مضروب. یہ جو ہے مشتق ہیں، جس سے اس میں فاعل، اس میں مفعول نکلے گا. ٹھیک ہے. یہ میں جمعے کی کلاس میں بھی بتا دیا. یہ فعل ہے، روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ سے مصدر نکلا، مصدر سے مشتق نکلتے ہیں. مشتق نکلتے ہیں. یہ جو ہے
خالق، اور یہ جو ہے ناصر، اس میں فاعل کیا ہے؟ یہ اس میں فاعل، اور پھر اس کا اس میں مفعول، خلق کا خالق، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس کو پیدا کیا، اس کو کیا بولیں گے؟ خالق، مفعول، جس کو پیدا، اس کا پیدا، خلق، جس کو پیدا کیا، کیا بولیں؟ مخلوق، 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 ناصر، منصور، جی، منصور، اور پھر یہ جو اس کا اس میں فاعل ضرب کا مضروب، ضارب، اس میں فاعل اچھا، اور جو مار کھا رہا ہے مضروب، مضروب۔ ٹھیک ہے یہاں تک؟ اب چلیے، یہ روٹ ورڈ ہے، اور یہ جس کے اندر فعل بھی ہے، ایک فاعل بھی ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں یا یہ بتا رہا ہوں کہ ضمائر کی کیا اہمیت ہے، ضمائر شخصی، پرسنل پروناؤن کی کیا اہمیت ہے؟ اب میں یہاں پر خلقہ میں پروناؤن ایڈ کر رہا ہوں، پروناؤن اس میں ایڈ کیا، میں پلس کیا۔ سو واٹ از دا میننگ ناؤ؟ پروناؤن ایڈ کرنے سے کیا ہوا؟ یہ ہو کا کیا مقام ہے؟ بولو میری بات، سمجھ میں آ رہا تھا، فاعل ہے، خالق، ہو مخلوق کا کیا مقام ہے؟ کس کا مقام بول رہا تھا؟ ہو، پروناؤن ہو، یعنی اس کا پیدا کرنا، خلقہ، یہ ہو کی تھرڈ پرسن اٹ کے لیے آ رہا، کیسا اٹ کے لیے آ رہا؟ کسی کے بھی لیے آ سکتا ہے، ہی کے لیے بھی آ سکتا ہے، شی کے لیے خلقہ نہیں کر رہا ہوں۔ خلقہ، اسی کے لیے آتا، خلقہ، ہو کا کیا مقام ہے؟ جس کا سوال کر رہا تھا تو جواب دے دو پہلے۔ ہو کا مقام ہے، مفعول ہے، پھر اور کیا ہے؟ اس میں تین چیز ہو گئی، خلقہ فعل ہو گیا، اس کا سبجیکٹ ہی ہے، یہ ہو مفعول ہے، یہ مفعول بھی ہے۔ مفعول بھی، میرا تم تھوڑا بہت ٹھیک سمجھا تھے، لیکن اتنا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے مجبوراً مجھے یہ سب سمجھانا پڑ رہا ہے۔ وہ میں نہیں سمجھتے، جلدی سے بتا دیا کہ یہ فعل نہیں ہے، خلقہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے، یہ خلقہ میں ہو کا مقام کیا ہے؟ یہ بھی ضمیر ہے، لیکن مفعول بھی کا کام کر رہا ہے، مفعول بھی کا کام کر رہا ہے۔ ویسے ہی نصرہ میں اگر ہو لگائیں گے تو کیا معنی ہوں گے؟ نصرہ، نصرہ نہیں، بہت فرق پڑ جائے گا ضرب اور جزم سے۔ نصرہ کیا معنی؟ نصرہ، اس کو پیدا کیا گیا، مدد کی گئی، نصرہ، انگریزی میں کیا ترجمہ کریں گے؟ He helped him۔ یہ ہو کیا ہے؟ پھر یہاں پر بھی مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی ہی۔ ذرا ہمیں لگا کہ بتائیے کوئی، اب آپ تھوڑا میوٹ کریے اپنے آپ کو، فاطمہ
ضربہ میں لگائیے ضمیر ضربہ یا میں نے وہ he hit him. اب یہ پروناؤن یہ ضمیر کو بدلنے کا بتائیے، کچھ اور مثال دیجیے. ہو ہی نہیں ہے، ضمائر تو 14 ہیں، ان میں سے فعلا فعل یہی رہنے دیجیے فی الحال. اچھا ٹھیک سر. خلقہ میں ضربا جی سر، ضربو. استغفر اللہ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی سر میں کوشچن مجھے بتائیں، میں دوبارہ. کو کی بجائے کوئی اور ضمیر استعمال کیجیے، اس میں اٹیچ کیجیے خلقہ. ٹھیک ہے. ضربو واہما، پھر ضرب خلقہ میں خلقہ کا، خلقہ کی، خلقہ، خلقکم، خلقنا، ہے نا. اب یہ سارے ہوں گے مفعول بھی ہوں گے. خلقہ کا وہ پیدا کیا تجھ کو، خلقہ کی وہ پیدا کیا تجھ عورت کو، خلقنا وہ پیدا کیا ہم کو، خلقکم وہ پیدا کیا تم کو. یہ کارکم نا یہ سارے مفعول بھی ہیں. ضمیر جب روٹ ورڈ میں اٹیچ ہوگی تو مفعول بھی کا کام کرے گی. ٹھیک ہے. اب نصرہ صدف ہیں، صدف حسین جی کچھ کہتے جائیے. نصرہ میں 2-4 ضمائر استعمال کر کے بتائیے جلدی. نصرہ میں نصرہم وہ مدد کیا ان سب کی، اور نصرہ ہما اس نے مدد کیا. نصرہ ہما یہ سر اس کو علیحدہ ہی لگائیں گے کہ اس نے مدد کی ان دونوں کی. اور اگر ہم اس کے کما لگائیں گے تو تم دونوں کی. سوال مت کریے، جواب بولنا ہے کانفیڈنس سے بولیے. سر اس کے ساتھ جوڑنا نصر رو کما یا نصرہ کما، نصر یہ نہیں چینج نہیں ہوگا. نصرہ کما اس نے مدد کی تم دونوں کی. نصر کا مجھے ویسے ہی کون ہے. اور یہاں پر ساجدہ ضربہ کے ساتھ کچھ ضمیر لگائیے جو مفعول بھی کا کام کریں گے. کچھ جی سر السلام علیکم. سر ہاں ضربتو آ جائے گا اس میں. یہ ضمیر نہیں لینا ہے. کیسی کیا ہو گیا سب کو کھانا کسی کو بھی نہیں ملا معلوم ہوتا. میں بتاتی ہوں. ضربو کا نہیں ساجدہ یہ فارم جائے گا نہیں. یہ فارم اپنی جگہ ایسے ہی رہے گا. ضربہ جس کا سبجیکٹ ہے اس کا فعل ہے. صرف یہاں پر ضمیر ایڈ کرنا ہے. میں ہو ایڈ کرا تھا. ضربہ ہو ہٹ ہم میں لکھا بھی تھا اس کے میں نے ضربہ ہو. جی سر یہ ہم اس کو کر لیتے ہیں. ضربہ کا اس نے تمہیں مارا. ضربہ کی اس نے تم عورت کو مارا. اور اس میں ہم لگا سکتے ہیں ضربہ ہم سب کو یا میرے کو. ضربنا بولتے بالکل قیامت آ جائے گی اسی وقت. ہاں جب تک آپ ضرب نہ بولیں گے تو پھر پوری دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی. پہاڑ جو ہے ریزا ہو جائیں گے اس بات پہ. ضربنا ہے نا. جیسا کھانا کھانے کے بعد اطعنا وسقانا سقانا وہ کھلایا وہ پلایا. جعلنا وہ بنایا ہم کو. ضربنا ضربنی اس نے مارا ہمیں. ہاں یہاں تک سمجھ میں آ گیا سب کے کہ ہو کی ضمیر جو آ رہی ہے یہ کیا کام کر رہی ہے. یا پھر جو بھی ہم اس میں پروناؤن یوز کرے وہ مفعول بھی کا کام کرے. اس کا کام مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ جو ضمائر ہوتے ہیں وہ صرف فعل میں ہی عائد نہیں ہوتے
بلکہ اور کہاں ایڈ ہوتے ہیں ضمائر، اور کہاں نام میں اسم میں بھی ایڈ ہوتے ہیں، سوری اسم میں بھی ایڈ ہوتے ہیں۔ اگر میں کوئی ایک اسم لے لوں، کتابن ہے نا، کتابن یہ اسم ہے، یس رحیلہ شیخ، کتابن اسم ہے، رحیلہ جی السلام علیکم سر، جی کتاب الاسم ہے، چلیے اب اس میں ضمائر ایڈ کرنا ہے کوئی، ہاں کتاب کما، کتاب کما آئے گا، کتاب کما، کتاب یہ تنوین جائے گی اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آئے گا تنوین چلے جائے گی، کتابہم، کتابہم کتابہ سے میں لے رہا ہوں کتابہ۔ اب یہاں پر ضمیر جو میں ایڈ کیا تو اس سے یہ کیا بن گیا، یہ اسم پلس ضمیر کیا بن گیا؟ کتاب بھی اسم ہے اور ہو بھی اسم ہے، تو کتاب یہ پلس اسم پلس ضمیر، جی مضاف مضاف الیہ بن ویری گیا۔ گڈ۔ یہاں پر یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ بن گیا۔ یہاں پر جو ضمیر ایڈ ہو رہی ہے وہ مضاف الیہ کا کام کر رہی ہے، لیکن یہاں پر خلقہ میں جو ضمیر ایڈ ہو رہی ہے وہ مفعول بہ کا کام کر رہی ہے۔ یہاں تک بات سب کی سمجھ میں آئی؟ از دیر اینی ڈاؤٹ؟ یہاں تک بات سب کے سمجھ میں آئی کہ یہاں پر اسم کے ساتھ بھی ایڈ ہوں گے، حرف کے ساتھ بھی، علیہ منہم، اسم کے ساتھ، حرف کے ساتھ، فعل کے ساتھ۔ اسم یا حرف کے ساتھ آئیں گے تو مضاف مضاف الیہ ہوگا، وہ ضمیر مضاف الیہ ہوگی، اور اگر فعل کے ساتھ ہوگی تو مفعول بھی ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہمارے پاس سامنے ایک لفظ تھا وہ ہے، سوری وہ خلقہ نہیں ہے بلکہ اس کا مصدر ہے، وہ ہے خلقن۔ خلقن، خلقن کیا فعل ہے یا پھر اسم ہے؟ اس کا اسم ہو گیا۔ اب اسم کے اندر ضمیر یہ تنوین چلے جائے گی جب میں اس کے اندر ضمیر ایڈ کروں گا۔ اب یہ لام پہ کیا آنا چاہیے، زبر آئیں گا یا جزم آئیں گا؟ جزم آئے گا۔ خلقہ، اس کی خلقت، اس کی خلقت۔ اب یہ پورا کیا بن گیا، خلقہ کیا بن گیا؟ اب یہ وربل نام ہے، ہاں وربل نام، سر یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا۔ مضاف مضاف الیہ بن گیا۔ وربل نام کیا؟ وربل نام تو خالی وہی مصدر کو کہیں، خلق وربل نام بن گیا، خلق اثر۔ یہ مضاف دو اسم اور فعل ملنے سے مضاف مضاف نہیں ہے۔ اب یہ ہو کی ضمیر جا کدھر رہی ہے؟ کل شيء کی طرف جا رہی ہے۔ پرسوں میں یہی بات تھا، آپ یہ نجیبہ کلو شعین کی طرف پڑے ہوئے تھے۔ خلقہ یعنی وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، خلق تخلیق اس کی ہے نا، خلقہ اس کی تخلیق، اس کی تخلیق مضاف مضاف الیہ ہوا۔ اب اس کے بعد
اس کے بعد وہ جو ہم دو اور لیے تھے ضرب کے ساتھ لیجئے. ضرب پھر کیا ہے؟ ضربہ ضرب. ہاں اب ضربہ کیا ہو گیا؟ یہ بڑے تو میں نے اس کی مار. ہاں اس کی مار. یہ وہ ہو کون ہے؟ وہی وہ اس کا جو اس کا سبجیکٹ ہے اسی کو ریفر کر رہا ہے. جی اسی کو ریفر کر رہا ہے. خلقہ. ضمائر کی بہت زیادہ اس پہ غور کرنا پڑتا ہے قرآن کے مطالعے میں. اب وہ ادھر ادھر کہیں بھی اس کو نہیں لے جا سکتے. تو ربنا کی طرف سے بھی تھا. بس وہ اس کی تخلیق وہ کون ہے؟ وہ کی ضمیر کیا ہوئی؟ ربنا. خلقہ. جی چلیے اب یہ خلق کیا ہو گیا؟ نام. ناؤن ہو گیا. اب یہ ناؤن کے بعد یہ ہو اس میں اٹیچ ہوا تو اس کی تخلیق وہ کون ہے؟ وہ ربنا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ ورڈ آپ کو کنفیوز کر رہا تھا کہ یہ ہو کی ضمیر بار بار میں پوچھ رہا تھا کدھر جا رہی ہے. ہم یہی بولیں گے ہو کی ضمیر یہی سبجیکٹ ہے جو اس میں آ رہا ہے. خلق روٹ ورڈ میں آ رہا ہے. خلقہ اس کی تخلیق. ہو کی ضمیر ربنا یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. اللہ کی طرف. اب پوری آیت دیکھیے کیسا کھل کے آتی ہے. اعلیٰ ربنا الذی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ الذی. یہاں پر موصول نہیں کل بھی آیا تھا بلکہ اس کی صفت ہے. ہمارا رب وہ ہے جو آتا خلقہ کل شیء. خلقہ اس کی تخلیق. اس کی جو تخلیق ہے کل شیء جو بھی اس نے پیدا کیا ہے. جو بھی اس نے پیدا کیا ہے اس کی تخلیق کو دینے والا وہی ہے. کھلانے والا ضرورتیں پوری کرنے والا شیپ دینے والا بالغگی یا گروتھ دینے والا جو کچھ بھی ہے. یہ سمجھتا تھا فرعون کہ وہ خالق تو نہیں ہے لیکن سب کو رزق دینے والا ہے. رزاق ضرور سمجھتا تھا اپنے آپ کو اس لیے کہ وہ سب کو کھلاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ دریا یہ پانی میرے ہیں یہ زراعت میری ہے اس میں سے میں کھلا رہا ہوں میں کھلانے والا ہوں. تو اسی مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام اس کو جواب دے رہے ہیں جو اس کے لیے بڑا چھپا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ ہمارا رب تمہارا اور ہمارا ساری دنیا کا رب وہ ہے جو اس کی تخلیق کو کی ضرورتیں وہی پورا کرتا ہے وہی دیتا ہے ہر چیز کو. خلقہ جس کو اس نے یعنی اللہ نے پیدا کیا. اب یہ دونوں کا مقام کل شیء کا اور خلقہ کا کیا ہے؟ یہ نمبر 1 کیا ہے؟ کل شیء ہمارا وہ مل کے مضاف الیہ بن کے وہ آقا کا مفعول بھی نمبر 1. مفعول بھی نمبر 1. یہ مفعول بھی نمبر 1 ہے اور یہ مفعول بھی نمبر 2 ہے. اس کی تخلیق ہر چیز چاہے کوئی چیز بھی پیدا کی ہو اللہ نے اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا. اور کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے تاکہ نباتات ہیں ان کو بھی رزق مل رہا ہے زمین سے. وہ بھی پھل پھلار ترکاریاں پتے سب اگا رہے ہیں. پھول ہیں نباتات ہیں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں سب کا رزاق اللہ ہے. فرعون نہیں. یہ فرعون کے ایکسپیکٹیشن سے خلاف بات تھی. وہ سمجھتا تھا وہ رب ہے اسی لیے نہ ربکم الاعلی. آگے پڑھیں گے آپ کہیں نہ کہیں
کہ میں ہی تمہارا رب اعلیٰ اپنے لوگوں کو کہتا تھا، بنی اسرائیل کو بھی اور فرعونیوں سے بھی. تو اس کے جواب میں تمہارا وہ وما ربکما یا موسیٰ، تو اس کے جواب میں انہوں نے اس کی نگیشن کیا کہ تو رب نہیں ہے، بلکہ ہمارا رب، تمہارا، ہمارا سب کا رب وہ ہے جو آتا دیتا ہے. دینا میں ہر چیز آ گئی، جس کی ذمہ داری ہے، ضرورتیں پورا کرتا ہے، کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، بالغی دیتا ہے، عمر دیتا ہے، شکل دیتا ہے، اور پھر اس کو جس چیز کو جتنا بڑھنا ہے اتنا ہی بڑھاتا ہے. یہ ساری چیزیں آتا، لیکن زیادہ تر اس کے معنی یا غذا اور پانی کے ہیں. یہ صرف پیدا کرنے والا ہی مہیا کرتا ہے، ورنہ کسی کے بس میں نہیں ہے کسی کو کھلانا. ہمارا رب وہ ہے جو دیتا ہے. دو چیزیں یہ مفعول بھی ہیں اس کی تخلیق کو. کل شیء، کوئی چیز، صرف انسان ہی نہیں، انسان، جن، پرندے، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، چونٹیاں، سانپ، بچھو، مچھر، مکھی، سب کا رزق اللہ نے رکھا ہے. مچھر کا رزق ہمارے جسم میں رکھا ہے. یہاں تک بات اب جو بڑی مشکل دکھ رہی تھی، ہو کی ضمیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ہر وقت جب بھی جو کہے گا یہ ضمائر کو بہت کیا بول رہے ہیں بیچ میں خلقہ ہوں پہلے پڑھ کے بعد میں کل شعین کو لے کر سمجھ میں آ گئی. کیسا بھی پڑھیے، خلقہ کل شعین پڑھیے، اثر پڑھیے، کل شعین خلقہ پڑھیے، ہر جگہ وہی مطلب نکلے گا. ہمارا رب وہ ہے جو عطا کرتا ہے، یعنی غذا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، شکل دیتا ہے، صورت دیتا ہے، خط دیتا ہے، بالغی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. ساری چیزیں یہ خود سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ دینے والا، اس کی تخلیق میں سے ہر چیز کو دینے والا وہ ہے، فرعون نہیں. بیک گراؤنڈ میں یہی مطلب نکلے گا کہ تو جو اپنے آپ کو رب سمجھ رہا ہے تو رب نہیں. ہمارا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کا خالق بھی ہے اور وہی اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. ویسے ہمارا بہت اچھا صورت بتائی تھی اور یہ بھی، لیکن تھوڑا سا اس میں سمجھنے میں فرق ہو رہا تھا یہ آتا کے معنوں میں، اور پھر کانٹیکس میں فرعون کی طرف یہ بات کیسے جا رہی ہے، اس کے بلیف کے خلاف جا رہی ہے. وہ سمجھتا تھا کہ خالق یا رب، خالق تو نہیں ہے، رب وہ ہے. رب وہ ہے کھلانے پلانے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا. وہ اپنا کوئی ملازم ہے، اس کو آپ کھلاتے ہیں تو آپ رب نہیں ہے اس کے، آپ رب نہیں ہے. کوئی بھی رب نہیں ہوتا. رب تو اللہ سبحانہ وتعالی ذرائع بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، رب تو اللہ ہی ہے جو کھلاتا ہے، کسی کے ذریعے سے کھلاتا ہے. کوئی نہیں ملا تو خود ہی کھلا دیتے ہیں. حضرت مریم کے لیے اس جھاڑ کو، سوکھے کھجور کے درخت کو ہلانے کا حکم ہوا تھا اس سے، اور پھر چشمہ بھی نکال دیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے چشمہ نکال دیا تھا، زمزم جو آج تک موجود ہے. اب یہ پوری ان کے سامنے آ گئی کہ جو جواب تھا بڑا سوٹیبل اور اتنا پیارا جواب ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی ادھر کا ادھر نہیں کر سکتے، اور یہ فرعون پہ اثر کرنے والا بھی جواب تھا. اس کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تو جو رب سمجھ رہا ہے تو کر رہا ہے، حالانکہ تیرے کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ نے وہ طاقت تجھ کو دی ہے لوگوں کو کھلانے پلانے کی، اس لیے تو کھلا رہا ہے. تو رب نہیں ہے. رب تو وہ ہے جو اپنی تخلیق، اس کی تخلیق. اب سمجھ آئی ہو کہ ضمیر جی سر، یہ مضاف ہے، اللہ کی طرف جا رہی ہے. اس کی تخلیق میں سے ہر چیز کو دینے والا، کھلانے پلانے والا ہمارا رب ہے. ہمارا رب وہ ہے جو کھلاتا پلاتا ہے ہر چیز کو اس کی تخلیق میں سے. جی پھر اس کے بعد سما جو ہے یہ حرف سے آگے گیا، صرف یہی نہیں بلکہ کون سی چیز ایسی ہے دنیا میں جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی.
کوئی چیز ایسی بتا سکتے ہیں جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی سوائے انسانوں کے؟ شیطان سے وہ ہدایت نہیں ہے. جی میں ہدایت نہیں تھی. آپ چونکہ کبھی دیکھا ہے اپنی جی فضا کی تلاش میں جاتے ہیں، پھر وہ اسٹور کرتے ہیں، اور ہانی بی کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا، یا نہیں پڑھا ہے تو سورہ نحل میں پڑھیں گے کہ یہ اللہ کی ایسی قدرت ہے کہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے بھی اس کو بھی ہدایت دی، چونٹیوں کو بھی ہدایت دی، وہ بھی ہر موسم کے لحاظ سے اپنا ذخیرہ بھی کرتی ہیں، ڈسپلن سے رہتی ہیں. کوئی جانور، کوئی کیڑا، کوئی بھی بغیر ہدایت کے نہیں ہے. اس کو اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے اس کے پاس چوائس نہیں ہے، لیکن انسان کے پاس ہے. ہدایت تو انسان کو بھی ملی ہے لیکن اس پہ مجبور نہیں ہے. وہ چاہے تو ہدایت کے مطابق کام کر سکتا ہے، چاہے تو ہدایت کے خلاف بھی جا سکتا ہے. چوائس دیا اس کو، لیکن جس کو اللہ نے ہدایت دی اسی طرح کی زندگی گزارتا ہے. Birds of the same feather fly together. یہ بھی ہدایت ہے. کبھی 4 کوے، 4 کبوتر، 4 چیلیں مل کے ایک گروپ میں اڑتی ہوئی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. کوے کووں کے گروپ میں ہوں گے، کبوتر کبوتروں کے گروپ میں ہوں گے. تو ان کو زندگی گزارنے کی جو ہدایت ہے وہ ہر ایک کو اللہ نے ہدایت بھی دی. ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ، ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ، ہاؤ ٹو ارن، سوائے انسان کے. انسان کو بھی ہدایت دی، لیکن وہ بکری کو آپ کبھی گوشت کھلا سکتے ہیں؟ گوشت کھلا سکتے ہیں بکری کو؟ جی اور شیر کو گھاس کھلا سکتے ہیں؟ نہیں. اب یہ پوری آیت کافی ٹائم لے لی ماشاء اللہ پرسوں سے. اب یہ ہو کی ضمیر اب آپ کی سننے آگے کس کی طرف جا رہی ہے؟ رب کی طرف. وہی ہے ہمارا رب، یہ وہ رب ہے، اللہ ہے جس نے تخلیق کی کل شین، ہر چیز کی، اس کو کھلانے والا وہ ہے. اور یہ جواب بڑا پرمعنی جواب ہے. یہ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اس کو دے رہے ہیں. اس کی تھنکنگ کے اوپر ضرب ہے، اس کے خیال کے اوپر ضرب ہے، جو یہ سمجھتا تھا کہ کھلانے والا میں ہوں. اللہ اسے دے رہا تھا اس لیے کھلا رہا تھا. اللہ اگر اسی کو روک دیتا تو دوسروں کو کہاں سے کھلا. دیر اینی ڈاؤٹ؟ فاطمہ سمجھ میں آ گیا کچھ؟ سمجھ آ گئی ہے. بس یہ پوچھنا تھا کہ جو یہ کنسٹرکشن ہے جب جزم آ گیا ہے، مطلب وہی ہے کہ ناؤن کے ساتھ یہ ہوگا کہ خلا کا ہوں ہے ناؤن کے ساتھ ضمیر ملے گی تو ہی مضاف مضاف، فعل کے ساتھ ملے گی تو مفعول بھی. مفعول بھی. جی سر الحمدللہ. جی چلیے اوکے. shall we move to fifth one? قال فما بال القرون الاولى. چلیے اب یہاں سے تھوڑا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. وی کین ڈو اٹ. خالہ پہ ایک سلیش رکھیں گے. خالہ فما پہ ایک لگیں گا بال القرون الاولى پہ. یہ پورا ایک ہی کر لیتے ہیں تو وہاں پہ تو کھول کے پڑھیے. ہاں کون ہے؟ خالہ فعل ہے. خالہ فرعون نے کہا. بس ختم. سمجھ نہیں آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ وہ سوال کر رہا ہے تو اس کے لیے آ رہا ہے خالہ. اگر ہم یہاں پر یہ کہہ لیں تو خود ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. خالہ فرعون نے کہا، فرعون نے سوال کیا. کہا کہ میں نے سوال کیا. فرعون نے سوال کیا. تو اب ہو گیا.
माँ क्या है? माँ इसका सामिया वर्ड है हाँ, इसका क्या? माँ बालुल कुरून, बाल मतलब कुरून पहले क्या, कुरून उला पहले वाले लोग, पहले बाल क्या है? हाँ, बाल छाल है सर, बाल है, बालुल कुरून। छाल बालुल कुरूनी मुजाफ मुजाफिला है। मैं एक पूछना चाहते बोलते हैं नजुआ का बड़ा मुश्किल, सिर्फ मैं बाल के बारे में पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाल, व्हाट इज द रूट वर्ड, उसका कहाँ से निकला, सिर्फ ये बाल की बात। उसके बाद खुरून मिलेगा तो फिर मुजाफ मुजाफिले की बात आएगी। बालू का क्या है? बालू हाल कंडीशन, उसका मुकाम, व्हाट इज द रूट वर्ड, कंडीशन, हालत। ये इसका रूट वर्ड है बवाला, और इस बवाला। माजी में वर्ड ड्रॉप हो गया, बालू कहते हैं। द इंफॉर्मेशन या हालत, उनके बारे में तुम क्या कहते हो? माँ बालू, what is the explanation, or what about the people Qurunil Ula? Qurunil Ula, Qurun क्या है? Qurun के माने क्या है? पिछले उम्मती, पहले वाले लोग, मूसा अलैहिस्सलाम से पहले, जब नबी आने से पहले। कर्न के कई माने निकलते हैं, एक सदी को भी कर्न कहते हैं, बस्ती को भी कर्न कहते हैं, है ना? तो अब ये कर्न जो है पिछली बस्तियों के लोग भी हो सकता है, पिछले जमाने के लोग भी हो सकता है। ऊला माने कदीम, जो गुजर गए, उनके बारे में क्या है फिर? है ना? उनको कौन खिलाता था, उनके बारे में तुम क्या जानते हो? So he asked something about Namrud or some other people who used to feed the other people. तो वो लोगों के बारे में क्या है, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? It was a very deep question. उसने जो पूछा कि पिछले लोग जो थे वो भी तो खिलाते पिलाते थे, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, उनका क्या हाल है? या फिर वो अपने रब पे यकीन नहीं रखते थे, रब को रब्बुल आलमीन नहीं जानते थे, अल्लाह को रब नहीं मानते थे, बल्कि अपने आप को रब समझते थे, या उनके जो माते थे वो भी उनको रब समझते थे। सूरह यूसुफ में भी ये लोग पढ़ के आए हैं कि जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बादशाह के लिए रब का इस्तेमाल किया था, अपने रब के पास जाओ। वो रब जो है वो शरई रब नहीं बल्कि आखा के मानों में है। तो उसने सवाल किया कि व्हाट अबाउट द पीपल ऑफ द ओल्डन डेज और ऑफ द प्रीवियस नेशंस। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? खाला फिरौन। देन फिरौन आस्क्ड मा बालुल कुरूनिल ऊला, मा बालू, व्हाट do you know, what will be the position, what will be the condition, what was the belief of the people of Qurunul Ula? तुम तो ये बात आज कह रहे हो और रब खिलाता है, पहले के लोगों को भी ये बात मालूम थी या नहीं थी? वो रब को पहचानते थे या नहीं, या तुम ही पहले आए हो? हालांकि हर नबी बनी इसराइल में जो आए थे मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत पहले, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सबने ये बात कही थी। उसको शायद नहीं मालूम था, तो उसने पूछा कि पिछले लोगों का क्या था, क्या वो भी इस बात को जानते थे? इस देश के लिए बहुत मुख्तसर सी आयत है, देयर इज नॉट मच इन इट टू बी एक्सप्लेन। देन 52
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال موسیٰ علیہ السلام، قال موسیٰ ہے، قال پہ علمها عند ربی، فی کتاب یہاں سے لا یضل ربی ولا ینسى. اب یہاں پر بجائے فعل فاعل کے خود ایک آپ اسم یہاں پر لا لیجیے تو کہنے والا کون ہے یہ خود ہی سامنے آ جائے گا. اس میں فعل ہے، فاعل، اس کا فاعل کون ہے بتانے کی بجائے یہ اس کے ساتھ ایک اسم جوڑ دیجیے، کون ہے وہ اسم. قال موسیٰ، بس ختم ہو گیا، بس سب کو معلوم ہو گیا کہ کہنے والے موسیٰ علیہ السلام. یہ ان کا جواب ہے، انورٹڈ کاماز میں ان کا مقولہ ہے. اس کے سوال کے جواب میں کہ ماں دال الخون الاولیٰ کے جواب میں یہ ایک ہے، یہ ایک ہے درخت کے ساتھ، یہ ایک ہے لا ینسیٰ. یہ تین باتیں انہوں نے کہی جو اس وقت اس کے فراؤنڈ علمها، علم لام ہے، ہا ضمیر ہے، اس کا علم تو عند ربی، عند جار مجرور ہے ربی، میرا عند ربی میرے رب کے پاس ہے. سب سے علم ہے عند جار مجرور متعلق علم. ہاں کی ضمیر بتاؤ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس میں آیت میں، ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ہاں کون؟ علم کی طرف، علم کی طرف. ہاں کیسا جائے؟ علم کی طرف قرون الاولیٰ کی طرف. پھر اور کیا؟ سوچ کے ذرا سے ایک سیکنڈ سوچیے، سوچ کے ہاں علم کی طرف نہیں جائے گا، ہے نا. یہ پھر اس کا مفہوم ہے علم، اس کا مضاف مضافل ہے علم، یہ علامہ نہیں ہے، علم اسم ہو گیا اس کا علم. وہ ہا کی ضمیر قرون، وہ جو بستیاں تھی، وہ جو پچھلے لوگ تھے قرون الاولیٰ جو تھے، ان کے بارے میں ان کا علم میرے پاس نہیں ہے، جی میرے پاس نہیں ہے، بلکہ ان کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے. عند ربی، اللہ تعالیٰ سے عند ربی عند جار ہر سے جار ہے نا صاحب، جار مزید ہے ربی. یہ مجھے دیکھیے، کبھی بھی آپ پڑھتے وقت مجھے مخاطب بھی مت کریے، میرے لیے مت پڑھیے، اپنے لیے پڑھیے، اپنے جو ساتھی ہیں ان کے لیے پڑھیے. تو مجھے مخاطب بالکل کبھی بھی کوئی بھی نہ کرے، جب ہے نہ بھی نہیں پوچھنا، یا پھر جو ہے صاحب یا سر کچھ بھی نہیں. واٹ یو آر سیئنگ say it with confidence, that's it. Or not for me but for the other colleague who are in the class. یہ ہے ان کو بتائیے with confidence. ربی کا مقام کیا ہے یہ بتائیے سر. واٹ از دا پلیس آف ربی، یا یہ مل کے رب اور لی میں مل کے کیا بن جائے بتائیے. تم ایسی بات بولیے اور پورے کانفیڈینس سے بولیے، پورے کانفیڈینس سے بتائیے. یہ مذاق ہو گیا. ربی میرا رب، اب اس کا تعلق علمھا ربی عند ربی، علم ہے عند ربی. قرون اولیٰ کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرے رب کے پاس ہے. کتاب رب کے پاس کتاب میں ہے، کتابیں لوہے محفوظ میں ہے نا سر. کتابیں کی بھاگ رہے رننگ ریس نہیں ہو رہی ہے نجیبہ، ریس نہیں ہو رہی ہے. قرآن پڑھو رہ گیا. پہلے ایک چیز کمپلیٹ کر کے آگے پڑھو نا. ربی مضاف مضاف ہوئے ہے، اندا کے بعد یہ یا کو چھوڑ دیے، رے زبر بے زبر ربی، خالی ربی ہی نہیں ہے. اندا ربی،
जान मजदूरी है, हाँ जान मजदूरी है। हाँ, मुताल्लिक़ है, मुताल्लिक़ है इल्म। इल्म तो फिर वो है जी। ना, इसम नाउन है, इसम है, हाँ, फेल है। मुताल्लिक़ है, मुताल्लिक़ है, ये फेल है, बी वर्ड। इल्म है उसका है, यहाँ पर छुपा हुआ है, अरबी में नहीं होगा, तर्जुमे में होगा। इट्स देयर इल्म, देयर knowledge or ilm is with the Rabb of mine, with the Rabb of mine, in the Rabbi, खाली बे के साथ, अलिफ ये के साथ नहीं, रब्बी, in the Rabbi, रब के पास है उनका इल्म ना, ये किताब। अब एक डाउट है, मैं सोच रहा हूँ कैसे वही जो आपको ये है का डाउट आ रहा है, कल के उसमें भी एक आयत में आया था, इद्दतुन अय्यामन उखरा, और उसमें भी अभी मैंने अनुसार में जो हमारा का सुना रहा था। सो आई पोस्टपोन इट फॉर फ्राइडे क्लास, सो दैट वो जो जितने दूसरे शुरुका हैं उनके भी समझ में आ जाए। ये 2-4 मिनट में मैं उसको समझाऊंगा कि दिस इज द is issue or be issue in Arabic. The issue in Arabic. That is very important. चलिए, अब ये मुताल्लिक़ है और फिर इल्म हुआ, उसका इल्म है इन द रब्बी, बगैर ये के रब के पास ये आने से मुकाबले है। अब बात कंप्लीट हुई। अब वो इल्म कहाँ है? अल्लाह को किसी किताब के कहीं लिखे, लेकिन अल्लाह के पास एक किताब है जिसमें उसने क़यामत तक दुनिया बनाने से 50,000 साल पहले क़यामत तक की तमाम बातें, हर एक क्या उसके साथ क्या होगा, सारी चीजें अल्लाह ने उस किताब में लिखवा दी थी कलम से। तो ये किताब कौन सी है? उम्मुल किताब, लौह महफूज। लौह महफूज, लौह महफूज में उसको वो अल्लाह के पास महफूज है, लेकिन उस किताब की अल्लाह को जरूरत है। अल्लाह किताब में रहा तो ही याद रखेंगे, नहीं अल्लाह के इल्म में तो सारी चीजें होती हैं, सिर्फ हमारी इज्जत के लिए वो लिखा दिया कि ये अल्लाह का इल्म है कि क़यामत तक क्या होगा। तो जिसके बारे में तू पूछ रहा है, तू अपनी बात कर, पुराने लोगों की क्या बात कर रहा है। शायद मूसा अलैहिस्सलाम को वो इल्म भी दे देते और उनके बारे में भी कहते, बात तवील हो जाती। सिर्फ इतना कहा कि जिसके बारे में तू पूछ रहा है वो उसका इल्म मेरे अल्लाह के पास है, वो क्या किए, कैसा किए, क्यों किए, वो क्या हुआ, सब अल्लाह। और फिर वो अल्लाह कौन है, या फिर उनको किसी किताब में लिखे हुई बात की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अल्लाह वो है। अब यहाँ पर कोई चीज महसूब है, ला युज़िल्लु रब्बी, से नफी है, यज़िल्लु फेल, फेल फाइल, ला यज़िल्लु, यज़िल्लु फेल है, ला नेगेशन है, रब्बी मुजाफ मुजाफिल है। रूट वर्ड मेरी आवाज नहीं आती। गल्ला 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 नहीं पड़ता, गल्ला है गुमराह होना या गलती करना, है ना। युज़िल्लु मतलब वो गलती नहीं करता। कौन है गलती करने वाला? रब्बी। ला यज़िल्लु, रब्बी का क्या मुकाम है? मुजाफ मुजाफिल है। और मुकाम क्या है? मुकाम फाइल, हाँ फाइल है, या की जगह पे। यज़िल्लु कौन है? या कौन है? रब्बी है। ला यज़िल्लु रब्बी, या ड्रॉप हो गया, फाइल आ गया, मारिफा रब्बी, मेरा रब कभी भूलता नहीं, कोई गलती नहीं, भूलना तो आगे आ रहा, कभी गलती नहीं करता, उसको किताब की भी जरूरत नहीं। अल्लाह का इल्म अल्लाह के पास ऐसा है कि अल्लाह
کو اس علم کی، ہمارے اعمال کے علم کی، یہ جو ہمارے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں اس کی بھی اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے اور باقی رہنے والا ہے. لیکن وہ ہماری حجت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب میں لکھوا رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے سامنے کر دیں جو بھی ہمارے اعمال سے وہ یاد دلانے کی. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور رب بھی اس کا فاعل ہو گیا، وہ کبھی غلطی بھی نہیں کرتا میرا رب. اور پھر اس کے بعد یہ عطف آ گیا، یہ معطوف ہو گیا. کس پہ معطوف ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ لا ینسا. لا ينسى ولا ينسى. کیا ہے ینسا؟ معطوف الیہ. کس کے اوپر؟ خالی معطوف الیہ بولنے سے کام نہیں چلے گا جی. کاتب ہوتے ہیں یہ لوگ، کیا ہوتا ہے اس لیے مجھے ولا ينسى. لا حرف نفی ہے، نگیشن ہے. ینسا فعل، ینسا فعل اور فعل فاعل ہے. ولا ینسا فاعل کیا ہے؟ جسے نسایا فاعل کیا؟ فاعل کیا ہے؟ فاعل فاعل کیا ہے؟ فاعل وہ ربی کے طرف ہی ہے سر. وہ نہیں کیا وہ ہے تو ربی کی طرف، وہ نہیں بھولتا. اب یہ معطوف ہے، آپ نے کہا کس کا معطوف ہے؟ معطوف علیہ کیا ہے؟ وہاں ہے سر. یہ تو حرف ہے، حرف عطف بولے اس کو حرف ہے. یہ دو معطوف علیہ اور معطوف کو جوڑ رہے ہیں. اب یہ معطوف بولنے سے کام نہیں چلے گا، یہ تو ایک رٹی ہوئی بات ہو جائے گی. یہ معطوف ہمیشہ اسم کا معطوف ہوگا تو اسم ہوگا، فعل کا معطوف ہوگا تو فعل ہوگا. جو بھی چیز پہ معطوف ہوگا عطف کے معطوف علیہ کے مطابق ہوگا. اب یہ لا ینسا ربی پہ ہے یا کسی اور پہ معطوف علیہ ہے؟ معطوف ہے ربی نہیں، یعنی لا یزل. لا یذلو پہ ہے، اسی کے ساتھ لا ینسا ہے. لا یذلو یہ دو کوالٹیز ربی کے بتا رہے ہیں. ربی پہ معطوف نہیں. جب بھی معطوف علیہ بولیں گے واہ کے ساتھ یہ ضرور بتانا کہ اس کا معطوف علیہ کیا ہے. لا یذلو دو خصوصیات بتا رہے ہیں. وہ گمراہ بھی نہیں ہوتا، وہ غلطی بھی نہیں کرتا، اور وہ کوئی بات بھولتا بھی نہیں. اس کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے لیے وہ کتاب میں لکھ چھوڑا ہے کہ یہی ہونے والا ہے، یہی ہوا ہے، یہی ہوگا، یہی ہو رہا ہے. جی جو کلیئر کہیں بریف ہے. مجھے بریف کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیا بولتے ہیں قرون اولا کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. فی کتاب ایک کتاب میں لوح محفوظ میں ہے جس کو وہ نام ہے. فی کتاب کا تعلق بتا ہے تعلق کس سے ہے؟ فی کتاب غیر مضافی کتاب مضاف ہو جانا تو یہ بھی مضاف کیسے ہو گیا ابھی ہے؟ فی کتاب غیر مضاف متعلق علم چلیے اور اس کے بعد چلیے لا یذل ربی، یہ ربی آ گیا. ینسا کا بھی فاعل ہے اور یذل کا بھی فاعل ہے، اور پھر یہ دو چیزیں آ گئی. یہ یذل اور ینسا اب معطوف اور معطوف ہیں حرف عطف کے ساتھ. ٹھیک ہے. تھوڑا سا تم جو وہ عربی میں کرے تھے اس کا ریوائز کرنے کی بہت ضرورت ہے. تھوڑی چیزیں اور تھوڑا پریکٹس کر کے. یہ موبائل کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا. اعراب صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا.
पेज दिख रहा जजम जाके। तो आप अपने पास कुरान भी तो सामने खुली रखते हैं उसमें? हाँ वो भी रखिए। बस वो रखना चाहिए, वो है तो फिर हमारे मोबाइल का क्या कसूर है बेचारे का। चलिए, तो लेटर इसके बाद तक ओके। आपके गए 3 आयतें होती? हो गई सर, 3 हो गई। वेरी गुड। अभी टाइम है और मैं तो अभी आपसे टाइम है सर। अस्तगफिरुल्लाह, आपका काम खत्म हो गया, दूसरा रीडर आएगा इंशाल्लाह। अच्छी बात। Who is the next reader? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। नूर जहान थी लेकिन वो आई नहीं है, तो अभी मैं पढ़ूंगी अब। तुम पढ़ेंगे? जी सर। कमान। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धीरे धीरे मुझे पढ़ के नहीं सुनाना है, अपने ऐसी बात के किसी में तिश्नगी न हो। मैं थोड़ा सा आराम से सुनूंगा। आई विल नॉट क्रॉस क्वेश्चन यू एंड मेक एवरीथिंग क्लियर टू ऑल द 14 participants and I will also be one of the participants. ठीक है? तो इंशाल्लाह सर, आप सुकून से अब बैठ जाइए। हाँ, मैं बिल्कुल सुकून से कान भी बंद कर लिया। फ्लैश आप लगा दीजिएगा बस। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा महदन वसलका लकुम फीहा सुबुलन व अंज़ला मिनस समाई माअन फअखरजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता। ये पहला स्लैश महदन पे लगेगा या अल्लज़ी पे भी लग सकता है। चलिए, ठीक है। फिर दूसरा लगेगा सुबुलन पे। चलिए, आप जैसा बोल रहे हैं वैसे ही मैं कर रहा हूँ। नॉट डूइंग एनी। माअन मिनस समाई माअन, उसके बाद पूरा एक ही है शत्ता तक। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी, ये जो है ना, ये अल्लज़ी वो बात कंटिन्यू हो रही है जो हजरत मूसा अल्लाह ताला की जो बयान कर रहे हैं सिफात, वो सिफात है। ये सिफत अल्लाह की के ना तो वो भटकता है ना वो भूलता है, और वो है अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्दा महदन। जाला ये रूट वर्ड है, बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रूट वर्ड। जाला वो बनाया, इसमें फेल और फाइल है। इधर हमें पता है कि इसका फाइल जो है वो रब है, जो उन्होंने पहले रब्बी कहा है, मेरा रब, तो वो बनाया मेरा रब। यहाँ पर एक मिनट, अल्लाह जी को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ क्या वर्ड आएगा? रब्बी, रब्बी या फिर रब बना या रब का रब, ये जो है रब के लिए सब्स्टिट्यूट है। उन्हीं की बात चल रही है कि रब जिसके बारे में तू पूछ रहा है वो खालिक भी, वो हर चीज का रब है, खिलाने वाला भी है, और सिर्फ खिलाता पिलाता भी है, बल्कि तमाम लोगों के रहने चलने फिरने के भी जो काम किया है वो भी उनका जिक्र करना है, एक के बाद एक टुकड़े में उसकी वजाहत है। चलिए, फिर जाला का सब्जेक्ट जो है वो रब्बना जो शुरू में था, या रब जो भी है हमारा। लकुम जार मजरूर मुताल्लिक जाला, वो बनाया तुम सब के लिए। अल अर्दा, पहले हम जाला के साथ अल अर्दा भी कर सकते हैं इस तरह पढ़ने के लिए सिर्फ के जाल अल अर्दा, वो बनाया जमीन को। तो ये जमीन जो आ गई अर्दा मफूल बिही हो गया जाला का। लकुम में जार मजरूर मुताल्लिक फेल, और फिर अब अर्दा के साथ महदन जो लगाएंगे वो जमीन को फर्श। तो ये जमीन की नात या सिफत या इसका वो भी हो सकता है तमहीज, कि जमीन को क्या बना। चलो, क्या हो सकता है? अर्दा का नात होगी या इसकी नात होगी, और कुछ नहीं। चलिए, जमीन को ठीक है। तो ये मूसा ने फरमाया कि रब्बना, हमारा रब तो वो है जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श।
یعنی سیدھا کر دیا، ہموار فلیٹ کر دیا زمین کو. ویسے فرسٹ کے معنی اسٹریٹ رہنا جس پہ چلا جا سکتا ہے، اس پر فرسٹ تو سمجھتے ہیں. چلیے ایک کام پہلے تو ہر ایک کا رب بھی ہے اور پھر وہ زمین، یہ فرعون تو نہیں کر سکتا. دوسرا اب ہو رہا ہے یہ پوری کی پوری جو آگے آیت آ رہی ہے وہ اللہ جعل لکم الارض مہدن پہ یہ عطف ہو رہا ہے کہ سلک لکم فیہا سبلن. پھر یہ سلکا کلاسک ایگزامپل آف روٹ ورڈ سلکا، وہ جاری کیا یا وہ بنایا یا وہ نکالا. جار مجرور متعلق سلکا، فیہا جار مجرور متعلق سلکا، اور یہ ہا کی ضمیر ارضا پہ جاری ہے کہ وہ نکالا. تو جار مجرور کہاں سے آ گیا؟ فیہا. اچھا وہاں سلکا کے بارے میں تو پہلے بات کر لو. سلکا سر وہ جاری کیا، وہ پھر سے اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ربنا ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے جاری کیا، وہ جاری کیا لکم تمہارے لیے. روٹ ورڈ سر یہ پورا روٹ ورڈ ہی ہے سلکا، بالکل روٹ ورڈ، کلاسک ایگزامپل آف روٹ ورڈ سلکا. وہ چلایا، وہ جاری کیا، وہ بنایا، وہ نکالا. حرف عطف ہے تو پھر سلکا کیا ہوا؟ خالی سلکا. سلکا جا کے عطف ہو رہا ہے جعلا پہ. معطوف ہو رہا ہے جعلا. ویری گڈ. یہ چیز بتانا ہے نا، خالی وہ معطوف لے نہیں، یہ جعلا ہے ویسی سلکا ہے. تو یہ دونوں میں جو وہ رشتہ ہے وہ معطوف لے اور معطوف کا ہے کہ وہ صرف زمین کو تخلیق نہیں کیا بلکہ اس کو محدہ بھی بنایا، اور پھر وہ واہ کے ساتھ حرف جعلا ہی نہیں بلکہ اس میں سے نکالے. کیا نکالے؟ سلکا کے ساتھ سبلن اگر ہم صرف سمجھنے کے لیے کریں تو وہ اس کا مفعول بھی ہی بنے گا. سبلن لائک راہیں، راستے. آگے اور سوال کر لیں کہ وہ سمجھ بھی رہے ہیں جی ہمارا کی بات کو؟ سب لوگ سمجھ رہے ہیں بچوں؟ بچی ہو بالکل سر، بالکل سمجھ آ رہی ہے. چلیے اب یہ ایسا بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. سلکا سبول، سبول راہیں، راستے. اس کا سمولر سبیل، فی سبیل اللہ. سبولن اس کا پلورل ہے نا جی. اور سبلن پہ زبر لگا ہوا ہے اس لیے ہمیں پتہ ہے یہ منصوب ہے، تو یہ مفعول ہے، مفعول بھی ہو گیا سلکا کا کہ وہ نکالا. سبلن راہیں، وہ بنایا، وہ چلایا راستے، یعنی زمین میں. فی ہا کی ضمیر ارض پہ جاری ہے کہ اور اس نے تمہارے لیے اس زمین میں راستے بھی نکالے. یہ ایک اور اللہ کی توصیف بیان کی. پھر دوبارہ عطف آ رہا ہے واہ کے ساتھ. اب یہ انزلہ جو ہے یہ جا کے عطف ہو رہا ہے سلکا پہ کہ اور پھر انزلہ من السماء ماء. سر یہ انزلہ جو ہے یہ کل آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا تھا کہ نزلہ روٹ ورڈ وہ نازل ہوا، انزلہ وہ نازل کیا، اترا کھیم ڈاؤن، اونچائی سے نیچے اترنا، کسی چیز سے نیچے اترنا. نزلہ انزلہ وہ جب الف ایڈ ہو گیا تو اس کا تھوڑا معنی چینج ہو کے وہ اتارا، وہ نازل کیا. تو یہ ہو گیا انزلہ. اور اس کا سبجیکٹ بھی ربنا ہے جو کہ اللہ کی ایک اور توصیف بیان کی جا رہی ہے کہ اور وہ ہے اللہ الذی کہ انزلہ وہ اتارا من السمائی. اب یہ من کی وجہ سے من حرف جار ہے، اس کی وجہ سے سمائی پہ زیر لگا، یہ دونوں مل کے جار مجرور ہوئے متعلق انزلہ کہ وہ اتارا آسمان سے. پھر ہم اپنے سمجھنے کے لیے یہ بھی کر سکتے کہ انزلہ ماءن، اس کو ماءن جو ہے اس کا ڈائریکٹ مفعول بھی ہو گیا کہ وہ نازل کیا، اتارا پانی آسمان سے.
تو وہی ہے جس نے پانی بھی زمین سے اتارا. انزلہ مان ہے نا، اور پھر جی اس کا مفعول بھی بن گیا. پھر منت سلکا سبولن، جی جالل سلک سبولن، انزلہ پانی کو اتارا. یہ سارے تین خصوصیت. یہ تھرڈ ون ہے. جی سر ابھی آگے اس کے جو آ رہا ہے وہ ایک مجھے چیز سمجھ نہیں آئی کہ ابھی تک حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہے ہیں اپنے الفاظ میں. اب یہاں سے فاخرج نہ آ گیا. نہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اب اللہ کی اسپیچ ڈائریکٹ بیان ہو رہی ہے یہاں سے. تو خیر میں آگے چلتی ہوں. فا جو ہے وہ عطف ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر کہ انزلہ من السماء ماء، کہ اس نے اتارا آسمان سے پانی. تو اس سے کیا ہوا؟ اخرجنا. خرجا اس کا روٹ ورڈ ہے. خرجا وہ نکلا، اخرجا وہ نکالا. اور نہ جو آ رہا ہے آگے اس کے وہ اس کا سبجیکٹ ہے کہ ہم نے نکالا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. سر یہ ابھی تک تو حضرت موسیٰ بیان کر رہے تھے کہ الذی وہ ہے جس نے وہ بنایا. اب یہاں سے اللہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہم نے نکالا. ایسے قرآن میں آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی. یہ ان کی زبان میں کوئی بات ہوتے ہوتے پھر بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے بھی کر دیتے ہیں. تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری آیت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں ہو. یہاں تک انہوں نے جیسا اللہ کی تعریف کرنی تھی، پھر اس کے بعد اللہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کیا خرجنا بھی ازواجا. تو پانی آسمان سے جو پانی اتارا، دس از ناٹ دا ڈائریکٹ اسپیچ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بٹ اٹ از اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپوکن بائی موسیٰ علیہ السلام کہ وہ یہ کیا، وہ جعل الارض وسلہ کا سبولا وانزل ماء، یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دس از پاسبل، دس از دا ڈائریکٹ اسپیچ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پورا اس کے اوپر کہ انزلہ من السماء ماء، کہ جو پانی اتارا آسمان سے اس سے اخرجنا ہم نے نکالا ہم نے. بھی یہ کی ضمیر مان پہ جاری ہے پانی پہ. ازواج، اب یہ اخرجنا کے ساتھ ہم صرف سمجھنے کے لیے اس کو اس کا مفعول بھی کہیں گے کہ کیا نکالا؟ ازواجن، جوڑے. یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا. پھر من نباتن، اخرجنا من نباتن، نبات سبزہ، ازواجم من نباتن. تو یہ تو نبات ازواجن کے اوپر جار مجرور ہو رہا ہے. تو کیا وہ ازواجن پہ ہے؟ پھر وہی چھوٹا سا ہے. ازواجن کے اوپر من نباتن جو ہے وہ نبات سے جوڑے نکالے. تو ازواجن پہ یہ من نباتن جو ہے وہ جار مجرور ہو رہا ہے. یہ دو کو کر لو، یہ دو کلمات کو ایک جگہ کر کے اس کے انالیسس کر لو. پھر اس کے بعد من نباتن الگ کر کے اس کا تعلق کس سے ہے، جار مجرور کا، اس کو بعد میں کریں. نباتن شتہ کیا ہے؟ نباتن شتہ، نبات سبزہ، اور اس کی جو نعت ہے وہ شتہ، مختلف، اس کی تعریف ہے. اب یہ پورا باکس کیا ہوگا؟ اب یہ پورا باکس جو ہے وہ اخرجنا پہ چلا گیا کہ من نباتن شتہ ہم نے نکالا. باکس میں نہیں ہے. اچھا، نباتن شتہ صرف ازواجن کی سر یہ نعت سی لگ رہی کہ جو جوڑے نباتن شتہ، یعنی کہ سبزے کے جوڑے مختلف جو گرین ہیں، جو سبزہ ہے اس کے جوڑے ہم نے نکالے اس پانی جو زمین پہ گرا اس سے. اب اس کا یہ نباتن شتہ ازواجن نباتن شتہ، نباتن شتہ صفت اور اسم مل کے نہیں، یہ اس کا مختلف قسم کے
سبزہ زار، تو یہ اس پھر کا جو ہے نبات یعنی سبزیاں یا پھر جھاڑ پہاڑ جو بھی ہے جھاڑ وغیرہ. اچھا تو پھر یہ اخرجنا کا یہ کیا ہو گیا؟ سر یہ مفعول نمبر 2 ہو جائے گا. لیکن اب اس کے بعد من آیا ہے تو اب یہ من کی وجہ سے پورا کلام بدل گیا ہے نا. جی. وہ جو ہے جا کے اخرجنا بھی کی ضمیر آپ نے صحیح بتائی تھی. ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جار مجرور مان، وہ جار مجرور اخرجنا پہ جاری ہے اور ہی کی ضمیر مان پہ جاری ہے. اسی سے ہم نے زمین میں سے ابھی آ رہا ہے نا. زمین میں سے نباتات نکالے مختلف قسم کے. کچھ کھائے جاتے ہیں، کچھ دیکھے جاتے ہیں. پھول ہیں، ہریالی ہے، سبزیاں ہیں، مختلف نبات نکالے. تو اب یہ اخرجنا کا پہلا کام تو یہ ہے کہ ازواجن نکالا ہم نے. ہر چیز کے جوڑے بنا کے نکالے. ہر چیز کے جوڑے ہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، واحد ہے. اور پھر نباتن ستا، اور پھر اس میں نباتن ستا اس کے مختلف ستا، پھل پھول ہریالی وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد من آیا تو یہاں پر کوئی چیز محذوب ہے، اس کو میں ایک کراس مارک ڈال رہا ہوں. کیا ہے محذوب؟ کیا ہے؟ ادھر چھپا ہوا کہ اخرجنا من نبات شتا. من کا تعلق کس سے ہو سکتا ہے؟ کہاں سے نکالا؟ من الارض. ویری گڈ، ختم ہو گئی بات. یہاں پر جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ من الارض متعلق ہے اور اخرجنا بھی ہے، بھی متعلق ہے، مان بھی ہے، مان ہے. اور یہ من الارض یہ ہونے سے آسمان پر سے نہیں اتارے نبات بلکہ ازواجن جوڑے، بلکہ من الارض زمین میں سے ہم نے نباتات نکالے ہے نا. نباتات میں تمام سبزیاں وغیرہ جتنی بھی آتی ہیں وہ بھی ایک ہی قسم کی نہیں، مختلف. پانی وہی ہے، زمین وہی ہے. کہیں آلو لگتے ہیں تو کہیں ٹماٹے ہیں، کہیں مرچ ہے، کہیں کوئی اور چیز ہے، کہیں گیہوں ہے، کہیں چاول ہیں. ساری چیزیں یہ سارے نباتات میں سے آئیں گے. من السماء ماء فاخرجنا به میں 2 مفعول بھی ہو گئے، ازواجن و نبات شتا. اب بھی ماں سے ہے. اب یہ پانی میں سے نہیں نکالا بلکہ من الارض زمین میں، ارض میں. ہاں، پانی کی وجہ سے زمین میں سے نبات شتا نکالا. مختلف قسم کے سبزہ زار نکلے. تو یہ پھر فرعون کو جو ہے بتانے کے لیے کہ نہ تو وہ پانی برسا سکتا ہے، نہ وہ زمین میں یہ سب کچھ اگا سکتا ہے، یہ صرف ربنا ہمارے رب ہی کر سکتے ہیں. بس ختم. یہ بات اس کو بتائی تھی. یہاں پر تو صرف قائل ہونا چاہیے تھا، وہ تو صرف اپنے آپ کو رب سمجھ رہا تھا، لیکن کسی چیز نہ وہ جو ہے زمین کو کا خالق تھا، نہ اس میں جو ہے اس نے اس کو کیا محبن بنایا، اور نہ اس نے راستے بنائے تھے، اور نہ وہ آسمان سے پانی اتار سکتا تھا، نہ اس سے نباتات زمین میں سے نکال سکتا تھا. اس کو قائل کرنے کے لیے یہ دوسری دلیل جس میں کئی باتیں ہیں. ایک بار پورا بریف کرو جلدی تاکہ ہم آگے جائیں. 4 منٹ ہے ہمارے. یہ حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ الذی رب ہمارا وہ ہے. ان کی مزید صفات بیان کرتے ہوئے جعل وہ بنایا الارض زمین کو مہدن فرش لکم تمہارے لیے زمین کو سیدھا کر دیا تاکہ اس پہ چلو پھرو آرام سے. وسلک لکم فیہا سبلن اور وہ نکالا سبلن راہیں لکم تمہارے لیے فیہا اس زمین میں ارضا میں تمہارے لیے اس میں سے راستے نکالے جس سے تم چلتے پھرتے ہو. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور وہ اتارا آسمان سے ماءً تم پانی جس کی وجہ سے فَأَخْرَجْنَا تو نکالے ہم نے بھی اس
ماں کی وجہ سے پانی سے ازواجن جوڑے اور من الارضی نباتن شتہ اور زمین میں سے پھر مختلف اقسام کی جو سبزے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ساری گرین وہ نکالی ہم نے. تو یہ ساری اللہ جی بولو 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 بولو. یہ سب اللہ کی صفات وہ بیان کر کے فرعون کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تم نہیں کر سکتے، یہ صرف ہمارا رب ہی کر سکتا ہے. اب تمہارا ایک سوال تھا کہ یہ یہاں تک تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان میں من السماء ہے یہ مان تک جو ہے اب کچھ دلائل دیے توحید کے. ٹھیک ہے، یہ تھا نا موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان میں کچھ دلائل دی. اب اس کے بعد یہاں سے یہ پرسن تبدیل ہو گیا، متکلم آ گیا ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. یہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے قرآن میں کہ یہاں آیت کے ختم ہونے کا نمبر ہے، سرکل ہے، نمبر پڑا ہوا ہے، لیکن آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور ختم ہوگی جی سر پوری ختم ہوگی 54 55 بس 55 پہ جا کے ختم ہوگی. یہ ایک نئی آیت ہے، نیا بیان ہے. یہاں تک تو موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، اپنی زبان میں توحید کی تعلیم دی. اس کے بعد جو آیت اصل شروع ہو رہی ہے وہ 54 سے نہیں شروع ہو رہی ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈائریکٹ کلام ہے جو یہ 53 کے آخر سے شروع ہو کے 54 میں بھی کنٹینیو ہوگا، 55 میں بھی کنٹینیو ہوگا، 56 سے پھر مضمون بدلے گا، لیکن 55 تک یہاں سے آیت شروع ہوگی. یہ ہم نے اتارا اور نکالا، اس سے مختلف جوڑے اور پھر زمین میں سے ہم نے نبات، اس کے بعد جو آیت شروع ہوگی وہ 54 وہ کیسی ہوگی؟ اور میں اللہ وہ آرڈر دے رہے ہیں، امر ہے اس میں کہ اب کیونکہ وہ وہاں سے کنیکشن اتنا ضرور یاد رکھ لیجئے کہ یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے 54 یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے. یہ فاخرجنا سے لے کے پھر اب آگے تک اللہ کا ڈائریکٹ کلام پورا اس کے بعد کی 2 آیتیں اس میں ملیں گی تو یہ پورا کلام ہوگا، بات پوری ہوگی. آیت شروع یہاں سے ہو رہی ہے فاخرجنا سے، اور یہاں سے اللہ کا ڈائریکٹ کلام ہے ہم نے نکالے. پھر اس کے بعد 55 میں یہ کنٹینیویشن ہے نا. یہ سب جو نکالے خالی نمائش کے لیے نہیں بلکہ گھاس نکالی جانوروں کے لیے اور ترکاری نکالی تمہارے لیے ہے نا. تو اب یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ یہاں سے کلام وہ کنیکٹڈ ہوگا 54 میں قُلُوا وَارْعَوْا وَنَعَمَكُمْ عَلَيْهَا. ٹھیک ہے، دس ول بی ڈوئنگ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ کلاس. یہ 2 آیتیں مگر ہر ایک ذہن میں یہ رکھ لیں کہ 53 کے لاسٹ پارٹ سے جو کلام شروع ہو رہا ہے 55 پہ جا کے ختم ہوگا. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈائریکٹ کلام ہے. جب کے لیے جی سر وہی ایک سوال ہے تو نزلہ اور انزلہ کا کل بھی کیا تھا. نزلہ وہ اترا، تو انزلہ میں نے لکھا ہوا ہے ہم اتارتے ہیں، تو سر یہ غلط ہے کیا؟ مطلب اتارا وہ اتارا وہ اتارا، ٹھیک ہے سر، الف کی اضافت سے وہ اتارا ہو جائے گا. تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے سے اتارا. تنزیل القرآن ٹھیک ہے اتارا اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے. ٹھیک ہے سر. سر ایک ڈاؤٹ ہے، خرجا اور اخرجا وہ بھی وہی ہے، نکلا اور وہ نکال. مگر اٹس ناٹ اے ڈیفینیٹ تھنگ، ہر جگہ وہی معنی نکلیں گے ایسا نہیں ہے، لیکن وہ اضافت سے معنی مختلف طریقوں سے بنتے ہیں. لیکن یہاں خراجہ میں اور انزلہ میں وہی معنی نکلیں گے. لیکن ہر جگہ کوئی رول اگر بتایا جاتا ہے تو دیٹس ناٹ اے فکسڈ تھنگ ان گرامر. اس میں بہت زیادہ تعویلات ہوتے ہیں، چینجز ہوتے ہیں. اس کے لیے بغیر ڈکشنری کے، چونکہ ہم اہل زبان نہیں ہے تو ان کو ڈکشنری کی بہت ضرورت پڑتی ہے. کوئی نہ کوئی ڈکشنری
ہم کو معنی دینے کے لیے ضروری ہے. ہاؤ دا ورڈ چینجز ود دا ایکسٹینشن آف لیٹرس. یس عائشہ جلدی سے ایک سیکنڈ تھوڑی سی دیر ہے تمہارے پاس. اٹس آلریڈی 12:32. سر لکم فیہا، یہ لکم بھی جار مجرور متعلق سے سلکہ ہے اور فیہا بھی جار مجرور متعلق سے سلکہ ہے. دو جار مجرور متعلق سے سیم فعل ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں نا. جی سر وہی پوچھنا تھا. دو جار مجرور ایک کے بعد اس میں بھی بڑا فرق ہے. لکم کس کے تمہارے لیے ہے، وہ کیا کیا چیزیں ہیں. زمین بھی بنایا اور پھر جو ہے اس کو سیدھا بھی کیا تمہارے لیے، اور پھر تمہارے لیے اس میں سبول بھی بنائے. ویسے کئی جار مجرور اور بھی جگہ تھے، ایک سے زیادہ متعلق ہو سکتا ہے نا. 53 آیا میں پھر جالا لکم الارض مہدا ہے نا سر. پلیز 53 نکال لیں سر. اس کو ہم تمیز بھی کہہ سکتے ہیں، بنایا تمہارے لیے زمین کو فرض. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر بغیر وہ کہے کہ کوئی چیز مبہم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی نعت ہی ہوگی. اس کے بغیر بھی جعل لکم الارض اپنے معنی دے رہا ہے. زمین کو کاش کے لیے بھی بنا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن تمیز تو وہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. میں 2 کلو خریدا، مثال دیا تھا آپ کہیں کیا. 2 کلو خریدا تو ایک مبہم سی بات ہے. میں نے 11 دیکھے، مبہم سی بات ہے نا، کیا 11 دیکھے. لیکن وہاں زمین کو کیا بنایا؟ بہت کچھ بنایا. اس کو کاشت کے لیے بھی بنایا، ٹھہرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے. ایک خاص بات اس کی ایک سی. تو تمیز میں اس میں فرق بہت ہوتی ہے. تو سر ہم اس کو اس کی نعت بھی کہہ سکتے ہیں اور صفت بھی کہہ سکتے ہیں. وہ صفت اور نعت ایک ہی چیز ہے. صفت اس لیے کہتے ہیں کہ کہیں صفت موصوف کے پیٹرن پہ وہ اس کو نہ سمجھے لوگ، اس لیے صفت کہہ دیتے. لوگ میرا جلدی سے دعا، باقی سوالات یو ول کیپ. علم ہا جو ہے، یہ علم ہا بھی جب جو آپ سمجھا رہے تھے کہ خلقہ، اسی طرح یہ اگر سب ہم بہنیں دیکھ لیں کہ علم ہا جو ہے اس میں لام پہ جزم ہے، تو یہ مذاق علیہ بن گیا. یہ دونوں علم ہا ویسی ہے خلقہ جیسے آپ نے بتایا. تو پہلی تو بہت کلیئر ہو گئی نا، جو ہم اس کو نہیں صرف جو آپ آج سمجھا رہے تھے نا اس سلسلے میں بتا رہی ہوں کہ دیکھیں فوراً ہی آ گیا جو آپ نے سمجھایا خلقہ، اسی طرح علم ہو گیا. دعا. دوسری بات سر، نور جہان نہیں آئی ہے تو اس کی وجہ سے سب کا ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو میں 5 آیتیں پڑھ لوں کیونکہ نجیبہ نے 4 آیتیں پڑھ لی، تو وہ 6 کے بجائے اب میں 5 پڑھ لوں. از دیٹ اوکے؟ کیونکہ پھر سب نے بہت دیر سے اپنی تیاری کی ہوئی ہے، بڑی آیتیں ہیں. کیوں نور جہاں کے بعد کس کی باری تھی؟ سر ہماری میری وہ تو پھر لازم بات ہے کہ نور جہاں کو کور کرتے ہیں، تم اپنی باری بھی پوری کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. اوکے سر. اچھا دعا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما. یا اللہ پاک پروردگار ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائیے، ہمارے لیے اس کام کو آسان بنا دیجیے، ہمارے اندر سب کے اندر استقامت پیدا کیجیے اور اس کو آسان کر دیجیے، اور اس کو آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سمجھنے میں، پڑھنے میں، سننے میں، اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما کے اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں اور آخرت میں اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائیے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. ہم فرائیڈے کی کلاس میں کچھ فیل کریں گے. یہ گرامر میں بہت سے لوگ کمزور بھی ہیں، جیسے فاطمہ اکثر فرائیڈے کی کلاس میں غائب ہو جاتی ہیں. تو کل میں ڈھانچہ فیل کا دوں گا، جیسے اسم کا دیا تھا. انشاءاللہ اس سے ڈھانچہ ہوگا، اس کے بعد تفصیلی گفتگو اس کے اوپر بعد کی کلاس اس میں ہوگی، یا جو ضروری ہوگا پہلے. فیل کا ایک ویری امپورٹنٹ. سر آپ کیا سر ریگولر ورڈز بتائیں گے یا ارریگولر بھی بتائیں گے؟ کیونکہ کل شاید
میں نہ ہو سکوں کلاس میں. بہت مشکل میں پڑ جاؤ. تمہارے سارے جو سوالات ہوتے کل میں پورا فیل کا اسٹرکچر جیسے اسم کا اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, زمانے کے لحاظ سے کتنی, بنیادی قسمیں کتنی, تو ایسا جو ہے پورا ایک نقشہ جو فیل کا ہوتا ہے اس کی کتنے کس لحاظ سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں وہ اس کا ڈیٹیل میپ میں نے تیار جو کیا ہے اس کو پیش کروں گا. اس کے بعد جیسا ہم اسم میں ہر ایک مصدر کو پہلے لیے تھے, مشتق کو لیے تھے, پھر ماضی وہ مذکر مؤنث کو لیے تھے, واحد تثنیہ جمع کو لیے تھے, ویسے جو پھر ایک ایک عنوان پہ اسٹرکچر سمجھنا بہت ضروری ہے. فعل کا نقشہ کہ اس کی کیا کوشش پوری انشاءاللہ 99% کوشش کروں گی کہ شامل ہوں. جو بھی کوئی فی الحال کوئی کردان وغیرہ بھی نہیں کرا رہا ہوں, صرف ایک اسٹرکچر تفصیل سے سمجھاؤں گا. ویسے ہی جیسے اسم کا تھا ویسے ہی فعل کا اسٹرکچر. جو دوسرا امپورٹنٹ کلمہ ہے صرف میں وہ فعل ہے. فعل کا اسٹرکچر کتنی قسمیں ہیں, اس کے کیا کیا طریقے ہیں, کیا ہے وہ سارا ایک اسٹرکچر. انشاءاللہ I have prepared a plan for that. انشاءاللہ that we will do. جزاک اللہ. وعلیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.